بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس مہینے میں حج ادا ہوتا ہے اور حج کے ایام میں چند ہی روز باقی ہیں۔ حج کے دنوں سے پہلے آپ ایک یہ تسبیح پڑھ لیں یا پھر حج کے دنوں میں اس تسبیح کو پڑھ لیں اور پورے یقین کے ساتھ آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اگر آپ اس عمل کو ان دنوں میں کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہوتا چلا جائے گا۔ جس بھی مقصد کا سوچ کر یہ عمل کریں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اس وظیفے میں کیا طاقت ہے اور اس وظیفے سے کیسے کام بنتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپنی ایک بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا جس نے اپنی ایک جاننے والی کو یہ عمل بتایا اور اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، یہ آپ کو اس بہن کی زبانی بتاؤں گا۔ اس بہن کی کارگزاری کے بعد میں آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو حج کے دنوں کا یہ خاص عمل بتاؤں جو ایک تسبیح کا عمل ہے، آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتا ہوں۔ ہماری بہن میسیج میں یوں رقم تراز ہوتی ہیں: السلام علیکم، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، روحانیت کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور خوشیاں عطا فرمائے اور قدم قدم پر کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ ہماری زندگی میں نور بن کر آئے، زندگی ہی بدل گئی، ذکر و اعمال والی بنا دی، اب تو دل کرتا ہے کہ نور نظر آئے اور روحانیت ملے، آمین۔ میں نے آپ کو رمضان المبارک میں بھی 4 ایمان افروز کارگزاریاں بھیجی تھیں، جن میں سے آپ نے اپنے درس میں ایک ہی کارگزاری بیان کی تھی، مگر اس بار جو کارگزاری آپ کو بھیج رہی ہوں وہ حج سے پہلے پڑھنے والی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کارگزاری کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو لوگ بھی اس سے فائدے اٹھائیں مجھے اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں ملتا رہے۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کی مدد کروں، اسی وجہ سے میں دل سے تمام سہیلیوں کی مدد کرتی ہوں جس کا اجر مجھے اللہ کریم کی ذات سے ملتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر کسی کی مدد کروں کیونکہ یہ جسم تو کیڑوں نے کھانا ہے، تو کیوں نہ اس کو کسی کی مدد میں لگاؤں۔ پارلر میں آنے والی تمام عورتوں کو آپ کے بتائے ہوئے اعمال اور وظائف کے بارے میں بتاتی ہوں جس پر وہ عمل کرتی ہیں اور فوائد بھی بتاتی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن قریب ہوں تو پارلر میں بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے پارلر میں بھی عید سے پہلے کافی خواتین آتی رہتی ہیں۔ 1 سال قبل ذی الحج سے 1 دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس پارلر میں خاتون آئی۔ پہلے ان کے حالات بہت ٹھیک تھے، کچھ عرصے سے وہ آنا چھوڑ گئیں۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تب میں نے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ میرے خاوند کی نوکری ختم ہو گئی، وہ بیرون ملک سے واپس آ گئے، جو سرمایہ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب حالات بہت خراب ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت ان کی اور میری لڑائی ہوتی رہتی ہے، سسرال والوں سے الگ ناچاقی چل رہی ہے، سسرال والے کہتے ہیں کہ الگ ہو جاؤ، اپنا گھر بناؤ، ہر وقت تانے دیتے ہیں، مگر اس کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں تھا کہ وہ گھر بنا سکے۔ وہی باتیں بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ انہی دنوں میں نے آپ کا درس سنا تھا جس میں آپ نے باوضو ہو کر تسبیح کے ہر دانے پر یا کثیر الخیر یا دائم المعروف ہی پڑھنے کے بارے میں بولا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ اس ماہ میں وہ لوگ لازمی فائدہ اٹھائیں جو سال ہر سال کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، اور جن لوگوں کی گھر میں لڑائی جھگڑے سال ہر سال لگے رہتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اس عمل کی وجہ سے روزی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں نے بھی اس بہن کو تسلی دی اور بتایا کہ تم پریشان نہ ہو، پہلے اس کا اس عمل پر یقین بنایا اور اس کو بتایا کہ تم اس عمل کو جاری رکھو، انشاءاللہ تمہارے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یقین جانیے اس بہن نے میری بات پر عمل کیا اور ماہ ذی الحج میں اس عمل کی نیت کر لی، ساتھ ساتھ مجھے وہ واٹس ایپ بھی کرتی اور بتاتی کہ اس عمل سے الحمدللہ گھر میں کافی تبدیلی آ رہی ہے۔ پھر عید آ گئی اور اس سے بات نہ ہو سکی۔ عید کے بعد ماہ محرم گزرا، پھر اس کے ساتھ میری پارلر میں ہی ملاقات ہوئی۔ وہ بتانے لگی کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کے تمام کام بنا دیے، خاوند باہر چلا گیا،
हालांकि वो बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ भी काम नहीं कर रहा था। वहाँ पहले से भी बेहतर नौकरी मिली। उसकी माहाना तनख्वाह 3 लाख रुपए है। हालात दिन ब दिन बेहतर हुए। अब मुझे 3 दिन पहले वो मिलकर बता रही थी कि 1 करोड़ का डबल पोर्शन घर ले लिया है। शौहर हर 3 माह के बाद आते हैं। ससुराल वालों के साथ भी उसकी नाचाकी ख़त्म हो गई है। अब मैं अलहदा घर में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो मुझे बात बताते बताते हर बात पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने लगी। हर बात पर कहती कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस अमल को करने की देर थी, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। मेरी ख्वाहिश होती है कि आप मेरी कारगुजारी लाजमी अपने दर्स में बयान करें। मैं आइंदा भी आपको ऐसी ही कारगुजारियाँ भेजा करूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। इसमें कोई शक नहीं कि आपके दर्स की वजह से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा किया कि हज के दिनों का ये अमल कैसा पावरफुल अमल है। ज़िंदगी में जो भी आपके मसाइल हैं, बस इन दिनों में इसे एक तस्बीह के अमल को कर लीजिए। और पहले भी बताया कि पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना जल्दी नताइज देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको इस अमल का तफसीली तरीक़ा बताता हूँ। आपने गौर और तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। इस अमल का तरीक़ा ये है कि आपने इस अमल को बावजू हालत में किसी यकसुई वाली जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 1 बार या 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और इसके बाद आपने 100 दानों वाली तस्बीह पर इस अमल को शुरू कर देना है। 1 दाने पर आपने ये कलिमात या कसीरुल खैरी या दाइमल मारूफ पढ़ने हैं। फिर दूसरे दाने पर भी यही कलिमात पढ़ने हैं और इसी तरीके से आपने ये तस्बीह मुकम्मल कर लेनी है। और आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपने अपने मसाइल रखने हैं और इनके लिए दुआ मांगनी है। इस अमल को अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो यकीन जानिए पूरा साल आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम बनता चला जाएगा। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही कीमती अमल है। हज के दिनों में इसको लाजमी कीजिए और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।